ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 140 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی حقانیت دلیل کی قوت سے ثابت کی تھی۔ آج ہم ان امور کا ذکر کریں گے جن میں باطل پر ایک دل لگتی تنقید بھی موجود تھی جو اپنا اثر دکھا گئی۔ اس تنقید کا ایک خلاصہ ہم آج کی قسط میں پیش کریں ہیں۔ ناظرین گرامی اسلام کی دعوت دلیل کے ساتھ محض اپیل ہی نہیں لائی بلکہ اس نے اپیل کے ساتھ بھرپور تنقید سے بھی کام لیا۔ صوفیانہ مذاہب میں تو شاید دعوت کا ایک ہی اسلوب چل سکتا ہے، یعنی منت و لجاجت اور خوشامد و التماس کا اسلوب۔ آخر جہاں محض افراد کی ذات اور ان کی محدود نجی زندگی تک ہی سے واسطہ ہو اور نظام اجتماعی کی اصلاح یا تعمیر نو کا کوئی سوال ہی سامنے نہ رہا ہو، وہاں اس اسلوب سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ صوفیانہ مسلکوں اور انفرادی دھرموں میں صرف یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ زیر اثر افراد کو کچھ عقیدوں کچھ انفرادی خوبیوں سے آراستہ کر دیا جائے اور پھر ان کو برائی کی طاقت سے اپنے آپ کو بچاتے رہنے کا درس دیا جائے، لیکن بدی کی اجتماعی طاقت سے لڑنے اور فاسد ماحول سے ٹکر لینے کا کوئی داعیہ موجود نہیں ہوتا۔ ظلم قیادت کی مسند پر بیٹھا اپنا ڈنکا بجاتا رہے اور انسانیت اس کے قدموں میں ذبح کی جاتی رہے۔ آخر ان دنیوی جھمیلوں سے یہ ایک اللہ مست زاہد کو کیا مطلب؟ چنانچہ ایسے محدود اور روحانی نظاموں میں آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات اور سیاست کے جھمیلوں سے الگ تلگ رہے، ہر کسی کے آگے یکساں انکسار اور لجاجت دکھاتا رہے۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام کا بھیس اختیار کرے، تواضع ہر ایک کے سامنے کرے اور درستی کسی سے بھی نہ برتے۔ ایسے نظاموں میں جنہیں آدمی کو میدان کشمکش میں نہ اترنا ہو بلکہ اسے تمدن کی جدوجہد سے نکال کر غاروں اور خانقاہوں میں جا بٹھانا ہو، تنقید سے کام لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تنقید تو ذہنی دنیا میں کشمکش کا آغاز ہوتی ہے۔ چنانچہ محدود روحانیت اور انفرادی مذہبیت کی نگاہوں میں یہ آدمی کی کردار شمار ہوتی ہے کہ وہ کسی طاقت کے خلاف زبان تنقید کھولے، جیسے دامن تقوی پر دھبے ڈالنے والا کوئی کام ہو اور اس کے کرنے سے روح کی شانتی ماری جاتی ہے۔ لیکن جو نظریے اور دعوتیں تمدن میں انقلاب برپا کرنے اٹھیں، ان کے اسلحے خانہ فکر میں دلیل اور اپیل کی طرح تنقید بھی درجہ اول کی اہمیت و حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن جو نظریے اور دعوتیں تمدن میں انقلاب برپا کرنے اٹھیں، ان کے اسلحے خانہ فکر میں دلیل اور اپیل کی طرح تنقید بھی درجہ اول کی اہمیت و حیثیت رکھتی ہے۔ صرف احقاق حق پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا بلکہ ابطال باطل بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ ابطال باطل کے بغیر حقائق حق بھی پوری طرح نہیں ہو پاتا۔ یہاں خدا پر ایمان لانا اور طاغوت سے کفر کرنا لازم و ملزوم ٹھہرتا ہے۔ یہاں امر بالمعروف تنہا نہیں کیا جا سکتا بلکہ نہیں عن المنکر بالکل متوازی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں الا اللہ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لا الہ پکارا جائے۔ اسلام جب بھی رونما ہوتا ہے تو عوام کے سوچنے کا رخ بدلنے کے لیے وقت کے تمدن، اجتماعی ماحول، سیاسی و معاشی نظام اور پھر خاص طور پر مروجہ افکار و معتقدات اور پیمانہ ہائے قدر پر کڑی تنقید کرتی ہے۔ مذہبی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے ان پیش رو طبقوں کے افکار و اعمال کی حقیقت وہ لازماً کھول دیتی ہے جو عوام کو اپنی غلامی کے جال میں پھانس کے مزے اڑاتے ہیں۔ اس کے لیے چارہ کار ہی اس کی سوا کچھ نہیں ہوتا کہ زندگی کی قیادت کرنے والوں کا پول وہ عام انسانوں کے سامنے اچھی طرح کھول دے۔ جب تک فاسد کو فاسد، باطل کو باطل اور غلط کو غلط ثابت نہ کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں نہ سچائی اور راستے کی کوئی پیاس پیدا ہو سکتی ہے اور نہ تبدیلی کی امنگ ابھر سکتی ہے۔ کسی بھی نبی کی دعوت اور اداد کار کو لے لیجئے، آپ دیکھیں گے نہ صرف معاشرے کے فاسد تصورات و احوال کو نشانہ تنقید بنایا گیا بلکہ ہر نبی نے وقت کے جابروں کو ٹھیک ان کے درباروں میں جا کر غلط کار کہا ہے۔ یہاں تو نظام تمدن کی ساخت کو سامنے رکھ کر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ ہر بستی قوم اور ملک میں کچھ اکابر مجرمین پائے جاتے ہیں جو مکارانہ سیاست سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو العام کی 23ویں آیت، ان کو ان کے مناسب پر قائم رکھ کر کوئی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ اسلام جب عربوں کے درمیان جاہلیت کے نظام کو مٹانے اور تاریخ میں نئے زرنباب کا افتتاح کرنے اٹھا تو اس نے جھوٹ اور ظلم اور فساد کی ہر شکل پر بغیر کسی رحم کے تنقید کی، اور وقت کے جتنے بھی عناصر جاہلی نظام اور طاغوتی ماحول کے رہبر اور پاسبان اور
کارپرداز بن کر معاشرے پر مسلط تھے، اور جو اپنے مرتبے اور مفاد کے تحفظ کے لیے فلاح انسانی کے پیغام کا مقابلہ کرنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان سب کا پول ایسی چیرہ دستی سے کھولا کہ ان کے ناپاک کرداروں کے بدن پر اعزازات کی مصنوعی پوشاکوں کا ایک تار بھی نہ لگا رہنے دیا۔ جو انسانیت دشمن طاقتوں کی حقیقت معاشرے پر کھلتی گئی، رائے عام میں ایک بیداری شعور پھیلتی چلی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی پیاس تیز تر ہوتی گئی۔ اسلامی تحریک کے تنقیدی محاذ نے عوام الناس میں سوچنے، سمجھنے، جانچنے، پرکھنے اور موازنہ و تقابل کرنے کی صلاحیتوں کو نشو و نما دی۔ دعوت کا یہ پہلو تھا جو حق و باطل، خیر و شر اور درست و نادرست میں فرق کرنے والا بنا۔ اسی سے قد تبین الرشد من الغی کا سما پیدا ہوا، اسی کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھر گیا، اسی کے ذریعے اندھیرے اور اجالے کا فرق کرنے والی بصارت کام کرنے لگی، اسی کے ذریعے زہر اور شکر کے آمیزے کا تجزیہ ہو گیا۔ فاسد طاقتوں کے مظالم کو تو اسلام کے جانباز اپنی جانوں پر اف کیے بغیر سہتے رہے، لیکن ان طاقتوں کے گھٹیا کرداروں سے خوشنما پردے اٹھانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ان کے کام کے خطوط سیاست و تمدن کے دائروں سے باہر سے نہیں گزرتے تھے کہ وہ جاہلی نظام کی مذہبی و سماجی قیادتوں کو اطمینان دلا کر اپنا فرض انجام دے سکتے کہ تم بے فکر ہو کر اپنے منصوبوں اور مرتبوں پر بیٹھے رہو، ہم اللہ والے تمہاری کسی مفاد سے تعرض کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو بس خدا کا نام لینا ہے اور اس کا کلمہ لوگوں کو سکھانا ہے۔ ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ان قیادتوں کے سامنے شان انکسار سے کچھ خوشامدانہ باتیں کہہ کر ان کو دم دلاسا دلا کر اور ان کی گرفت سے بچ کر اس انقلابی کلمہ حق کو پکار سکتے جس کا واضح منتہا نظام عدل و قسط کی اقامت تھا۔ اسلام نے عین اپنے داعی اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو اس تلخ فریضے کی انجام دہی کے لیے استعمال کیا اور سماج کے پھوڑوں کو چیر دینے کے لیے ٹھیک الہامی الفاظ سے نشتروں کا کام لیا۔ یہ تنقید وہ مجرد اصول و تصورات ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ مزاحم ہونے والے با اثر طبقات اور حریف افراد سے بھی اس کے زد پر آئے اور بار بار آئے۔ یہ تنقید روزمرہ کے واقعاتی پس منظر کے ساتھ کی جاتی تھی، اور جو کچھ اقدامات اور کارروائیاں مخالف کیمپ کی طرف سے ہوتی تھی ان سب کا تجزیہ ساتھ کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے عوامی شعور کو تیار کیا گیا۔ یہ کام اگر نہ کیا جاتا تو کچھ پاک باز افراد اور نیکی کے کچھ محیر العقول مجسمے ممکن تھا کہ تیار ہو جاتے، اور وقت کی دنیا بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی، اور بعد کے لوگ بھی عجائب خانے تاریخ میں ان کی یادگاری تصاویر دیکھتے تو عش عش کرتے، لیکن ماحول کا سارا دریا جوں کا توں یک بستہ رہتا اور جاہلیت کی اندھیریاں اس کو بدستور محیط رہتی۔ نہ اندھیرے کا جگر چیرا جا سکتا، نہ اس دریا کی زیر آب خوابیدہ موجوں کو جگایا جا سکتا۔ ممکن نہیں نہ تھا کہ عوام میں انقلابی شعور پیدا ہوتا اور اسلام کے ماننے والوں کے اندر کشمکش کے رجحانات ابھرتے، پھر تو بات غار ہرا پر ہی ختم ہو جاتی، کو جا کے کلمہ حق عرب کا فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتا۔ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی الہامی زبان میں تنقید دے کر کے وقت کے اکابر کو نہ صرف عقل و دلیل کے لحاظ سے دیوالیہ ثابت کر دیا، بلکہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی زمانے پر یہ راز کھول دیا کہ مرعوب کن اور نظر فریب پر دہائے عظمت و سیادت میں نہایت مکروہ غلاظتوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ اسی تنقید نے عوام میں احساس پیدا کیا کہ جب تک اسلام سے تعاون کر کے ان طاقتوں کو زندگی کی قیادت سے برطرف نہ کر دیا جائے، زندگی سنورنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قریش کو لیا تو ان کی بت پرستی، ان کے اوہام، ان کی مضحکہ انگیز مذہبی رسوم، ان کی اخلاقی پستی اور ان کے زعم و سیادت ساری پہنوں سے کھولنے کی ہر بات کھولتی۔ ان کے محبوب معبودوں کی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے مثال دے کے بتایا کہ سب کے سب مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا کرنے سے عاجز ہیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اڑا لے جائے تو یہ اس سے واپس لینے کی مجال بھی نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہونے پر ان کو جو فخر تھا اس کو یوں توڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے زمانے حیات کو بار بار ان کے سامنے پیش کر کے دکھایا کہ جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تھی، گھر بار چھوڑا، پیری کی گدی پر لات ماری، نمرود کے سامنے بغاوت کے مقدمے میں ملزم بنائے گئے اور زندہ جلائے جانے کی سزا تجویز ہوئی، پھر وہ اپنے رب کے مہاجر اور خانہ بدوش بنے، پھر انہوں نے ایک اجاڑ وادی میں آ کر اپنی دعوت اور خدا کی عبادت کا ایک مرکز قائم کیا جسے اب تم نے اپنی کمائی اور مذہبی پیشوائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اب تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس موحد حنیف کے نام لیوا اور جانشین بن کے بیٹھو اور دراں حالے کہ تمہارا بال بال شرک اور جاہلیت کے بندنوں میں بندھا رہے۔
پھر دکھایا کہ کیسے تم لوگوں نے حلال و حرام کی ایک انوکھی شریعت گھڑ رکھی ہے، دکھایا کہ تم نے استھانوں پر چڑھاوے کے لیے کیسے کیسے ضابطے بنا رکھے ہیں، دکھایا کہ پانسے پھینکنے اور قمار بازی کرنے کو بھی تم نے رنگ تقدس دے رکھا ہے، دکھایا کہ کس طرح تم بیٹیوں کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے ہو اور سنگ دل بھر کر ان کو مٹی کے انباروں میں زندہ دفن کر دیتے ہو، اور پھر تمہیں خدا کے ساتھ بیٹیوں کو منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اسی طرح جب کشمکش چھڑی تو ان کی لا یعنی باتوں اور خفیف الحرکتوں میں سے ایک ایک کو ان کے سامنے رکھ کر دکھایا کہ ذرا اپنے کردار کی شکلیں دیکھو، ان کے جرائم ان کے سامنے گنوا کر کہا کہ تم مسجد حرام کی تولیت پر نازاں ہو، حالانکہ اپنے کفر و شرک کی بنا پر تم اس منصب کے مستحق ہی نہیں ہو، تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا، تم نے کعبے کے دروازے بندگان حق پر بند کیے، تم نے اپنے بھائی بندوں کو جلا وطن کیا، اور تم نے دین کی راہ میں فتنہ انگیزی کو اپنا شعار بنایا۔ پھر اہل کتاب کو لیا اور ان پر تنقید کی تو کس طرح کی، ان کا صدیوں کا نامہ اعمال کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح تم پیروان موسیٰ علیہ السلام نے خود موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر اذیت دی تھی، بار بار نافرمانیاں کی، بار بار بگاڑنے کے راستوں پر پڑتے رہے، تم نے جھگڑے کیے، فساد اٹھائے، بچڑے کی پوجا کی، جہاد سے جی چرایا، پھر آپس میں خرابے کیے، اپنے بھائی بندوں کو بے خانمہ کرتے رہے، ان کے خلاف ظلم و عدو ان کے ساتھ دھاوا بولتے رہے، تم نے کتاب الہی میں تحریف کی، حق بات کو ہمیشہ چھپایا، احبار و رہبان کو اپنا معبود بنا لیا، حد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کی باتیں لکھ کر ان کو خدا سے منسوب کرتے ہو، اور خلق خدا کو فریب دے دے کر حرام کمائی سمیٹتے ہو، نہ خود رائے حق پر چلتے ہو، نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہو، اور کوئی دوسرا اگر کوئی انسانی فلاح کا کام کرنے اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو۔ کل تک تم خود خدائی نوشتوں کی بنا پر زمانے بھر کو مزدہ سناتے رہے کہ نبی آخر زمان آنے والا ہے، نبی آخر زمان آنے والا ہے، اور جب وہ واقعی آ پہنچا تو تم اس کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ مسلم جماعت جو بہت سے وجوہ سے تم سے اقرب ہے اور تمہارے انبیاء اور پہلی کی ساری کتابوں کو مانتی ہے، اس کے مقابلے میں تمہارا قاروح اگر ملتا ہے تو ارباب شرک سے جا کر ملتا ہے۔ ان کرتوتوں کو کرتے ہوئے خدا کی کتاب برابر تمہاری پیٹھوں پر سوار رہی، بالکل ایسے کہ جیسے کسی گدھے پر علم کے دفتر لدے ہوں اور ان سے بے خبر چلا جا رہا ہو۔ تم اگر سچے ہوتے تو اپنی زندگیوں پر تورات کو قائم کر کے دکھاتے۔ جب تک تم نے کتاب الہی کو پس پش ڈال رکھا تمہارے خوش نما دعووں کی کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ آج تمہاری تعداد کثیر اس پستی میں آ پہنچی ہے کہ ایک دمڑی بھی اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو ان کی خیانت سے بچ کر وہ مشکل ہی سے واپس مل سکتی ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے تم نے خدا کے غضب کو دعوت دی اور تم پر ذلت و مسکنت چپکا دی گئی۔ پھر منافقین کی منافقت کا کس طرح تجزیہ کیا، یہ انشاءاللہ ناظرین گرامی ہم آئندہ قسط میں بتائیں گے۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔